الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 26، ما ہوا حکم الفعل اذا کان الفاعل الظاہر مثنًا او مجموعا جمعا سالما؟ جواب 26، اذا كان الفاعل الظاهر مثنًا او مجموعا جمعا سالما يجري معه الفعل كما يجري مع المفرد، فيقال جاء المؤمنون وجاءت المؤمنات وأمطر أو أمطرت السماوات وجاء الرجلان وقامت المرأتان، كما يقال جاء المؤمن وجاءت المؤمنة وأمطر أو أمطرت السماء۔ سوال نمبر 27، ما هو حكم الفعل إذا كان الفاعل الظاهر ملحقا بجمع السلامة أو جمع مكسرا أو اسم جمع أو شبه جمع۔ جواب نمبر 27، إذا كان الفاعل الظاهر ملحقا یا ملحقا بجمع السلامة نحو البنین والبنات، أو جمعا مكسرا نحو العلماء والجواری والنياق، أو اسم جمع نحو النساء، أو شبه جمع نحو الشجر، جاز الحاق التاء وتركها، فتقول جاء أو جاءت البنون أو البنات أو العلماء أو الجواري أو النياق أو النياق أو النساء وأسمر أو أسمرت الشجر۔ دیکھیں ادھر تک اگر پہنچ پائیں تو پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ سوال نمبر 26 ہے، ما ہوا حکم الفعل، فعل کا حکم کیا ہے؟ فعل کا حکم کیا ہے؟ کب؟ اذا کان الفاعل الظاہر مثنًا او مجموعا جمعا سالما، جب فاعل اسم ظاہر تثنیہ ہوں یا فاعل اسم ظاہر کیا ہو؟ جمع ہو۔ کیسا جمع؟ جمعا سالما، ایسا جمع جو جمع سالم ہو۔ اب جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے۔ جواب نمبر 26، اذا كان الفاعل الظاهر مثنًا او مجموعا جمعا سالما يجري معه الفعل كما يجري مع المفرد۔ فرماتے ہیں جب فاعل ظاہر تثنیہ ہوں یا ایسا جمع ہو جمعا سالما جو جمع سالم ہو، یعنی جمع میں سے جمع سالم ہو، او مجموعا جمعا سالما یا کیا ہے جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، تو یجری معہ الفعل، جاری ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ اس اسم ظاہر کے ساتھ۔ کیا؟ الفعل، فعل جاری ہوگا، کما یجری مع المفرد، جس طرح فعل فاعل ظاہر مفرد کے ساتھ جاری ہوتا ہے، اسی طرح فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع مذکر سالم یا مؤنث سالم کے ساتھ بھی فعل اسی طرح جاری ہوگا۔ کیا مطلب؟ فعل کو مفرد لائیں گے، فعل کو مفرد لائیں گے، اور وہ جو فاعل ظاہر جمع ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہوگا۔ فاعل جمع کیا ہوگا؟ یعنی فاعل ظاہر وہ جمع ہوگا، لیکن فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفرد استعمال ہوگا۔ گل سمجھ میں آئی بات؟ ہاں
یعنی فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. جس طرح فاعل ظاہر مفرد ہونے کی صورت میں فعل میں کوئی ضمیر نہیں ہوتی تھی، اسی طرح کیا ہے فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو بھی فعل کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فاعل کیا ہوگا؟ یہی اسم ظاہر ہوگا. بات سمجھ میں آئی بات؟ جو جمع کی صورت میں اسم ظاہر ہے وہ اس کا فاعل ہوگا، تثنیہ کی صورت میں اسم ظاہر ہے وہ اس فعل کا فاعل ہوگا. فیقال پس کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ جاء المؤمنون، جاء المؤمنون. کون آئے؟ مومن آئے. کون آئے؟ مومن آئے. جاء کیا ہے؟ فعل ہے. مؤمنون کیا ہے؟ فاعل ہے. وجاءت المؤمنات، اور مومن عورتیں آئی. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ جاءت فعل مؤمنات فاعل ہے. پہلی والی مثال میں جاء فعل مؤمنون فاعل ہے. مؤمنون جمع مذکر سالم ہے اور مؤمنات یہ جمع مؤنث سالم. غلط سمجھ میں آئی بات؟ اوپر کہا تھا او مجموعا جمعا سالما، یا فاعل ظاہر ایک ایسا جمع ہو جو جمع سالم ہے، یعنی جمع سالم ہو. تو ان دونوں میں کیا ہے؟ جمع مؤنث. ایک میں جمع مؤنث سالم ہے مؤمنات، اور مؤمنون جمع مذکر سالم ہے. دونوں میں فعل کو مفرد لایا نہیں، کوئی ضمیر ہے جو فعل کے اندر نہیں، فعل کو ضمیر سے خالی لایا، فعل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف تانیث کی اور تذکیر کی علامت ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے علاوہ اور کچھ فعل میں نہیں ہوگا. وَأَمْطَرَ أَوْ أَمْطَرَتِ السَّمَاوَاتُ، ہاں آسمان برسا، آسمان برسا یعنی آسمان سے بارش ہوئی. سمجھ میں آئی بات؟ آسمان برسا کا کیا مطلب؟ یعنی بارش ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو امطرا فعل کو مذکر بھی لایا، امطرت کہہ کے مؤنث بھی لایا. کیوں؟ اس لیے کہ سماوات جو فاعل ہے یہ مؤنث مجازی ہے، مؤنث مجازی ہے. جب فاعل مؤنث مجازی ہو تو پھر آپ کو اختیار حاصل ہے کہ فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل کو آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اچھا، سوال نمبر 27. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آگے چلو. سوال نمبر 27 کیا؟ ما ہوا حکم الفعل اذا كان الفاعل الظاہر ملحقا بجمع السلامة او جمعا مکسرا او اسم جمع او شبہ جمع. فرماتے ہیں فعل کا حکم کیا ہوگا جب فاعل ظاہر کو ملحقاً یعنی اس کو ملحق کیا جائے کس کے ساتھ؟ بجمع السلامتی، دونوں جمع سالم کے ساتھ، یعنی جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا جائے تو اس وقت فعل کا کیا حکم ہے؟ او جمعا مکسرا، یا کیا ہے؟ جمع مکسر ہو، فاعل ظاہر کیا ہو؟ جمع مکسر ہو. او اسم جمع، یا کیا ہے؟ وہ فاعل ظاہر اسم جمع ہو، جمع نہ ہو بلکہ اسم جمع ہو. اسی طرح کیا ہے؟ او شبہ، یا فاعل ظاہر شبہ جمع ہو، نہ جمع ہو نہ اسم جمع ہو بلکہ شبہ جمع ہو. تو اس صورت میں کیا حکم ہے فعل کا؟ جواب اذا كان الفاعل الظاہر، یہ ظاہر اس ترکیب میں کیا ہے؟ فاعلو کے لیے صفت ہے. ظاہرو کیا ہے؟ فاعلو کے لیے صفت ہے. صفت موصوف مل کر کیا بنے گا؟ صفت موصوف مل کر
خبر بنے گا. کس کے لیے خبر بنے گا؟ کانا کی ازا کے لیے. کانا کے لیے اسم ہے، صفت موصوف مل کر کیا بنے گا؟ کانا کے لیے اسم. ملحقاً یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. اچھا ویسے میں ایسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے صحیح ہے. اذا کان الفاعل الظاہر، جب فاعل ظاہر ہو، ملحقاً ملحق ہو یعنی اس کو الحاق کیا گیا ہو، بجمعی سلامتی جمع کے دونوں جمع سالم کے ساتھ، یعنی جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم میں سے کسی ایک کے ساتھ. نحو البنینا یہ جمع مذکر سالم ہے، البناتی والبناتی یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. اچھا میں نے وہ بنینا اور بناتی کیوں پڑھا ہے؟ چونکہ نحو کو اضافہ کیا ہے بنین اور بنات کی طرف. او جمعا مکسرا یا جمع مکسر ہوں، یا جمع مکسر. کیا مطلب؟ آپ کو جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سالم ہر اس جمع کو کہتے ہیں جس کی مفرد کی بنا نہ ٹوٹے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. اچھا جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے مفرد کی بنا مکمل طور پہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، مفرد کی بنا خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں جمع مکسر. پھر جمع مکسر کی دو قسمیں، ایک جمع مکسر منصرف ہے، ایک جمع مکسر غیر منصرف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا آگے چلو. نحو جیسے العلماء والجواری والنیاق، یہ سب کے سب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. یہ تینوں مثالیں کس کی ہے؟ جمع مکسر کی ہے. او اسم جمع، یا تو فاعل ظاہر ملحق ہو، فاعل ظاہر کیا ہو؟ اسم جمع ہو. نحو جیسے النساء ہے، نساء کیا ہے؟ اسم جمع. او شبہ جمع، یا فاعل ظاہر شبہ جمع ہو. نحو الشجر، جیسا کہ شجر ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں جاز الحاق التاء و ترکها، آپ کے لیے اختیار حاصل ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ فعل کے ساتھ تا کو چاہیں تو لگا سکتے ہیں، چاہیں تو تا کو ترک کر سکتے ہیں. جاء العلماء کہہ سکتے ہیں، جاءت العلماء بھی کا آپ کہہ سکتے ہیں، جاء الجواری بھی کہہ سکتے ہیں، جاءت الجواری بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جاء النیاق بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت النیاق بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جاء النساء بھی کہہ سکتے ہیں، جاءت النساء بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اسمر الشجر بھی کہہ سکتے ہیں اور اسمرت الشجر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. گل سمجھ میں آئی بات؟ اچھا فنقول، پس ہم کہیں گے کیا؟ جاء او جاءت البنون او البنات. مثال نیچے دیے تھے ویسے میں نے زور لگایا. جاء البنون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جاءت البنون بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ کس کی مثال ہے؟ جمع مذکر سالم، مذکر اور جمع مؤنث سالم کی ہے. بنون اور بنات جمع مذکر سالم اور بنات جمع مؤنث سالم. اب ان دونوں کے فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہو، آپ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہو. اسی طرح علماء اور جواری ہے اور نیاق ہے، یہ تینوں کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی مثالیں ہیں. آپ ان میں بھی یہی کہہ سکتے ہو کیا؟ جاء العلماء، جاءت العلماء.
جاء الجواری جاءت الجواری، جاء النیاق جاءت النیاق، جاء النساء جاءت النساء، واسمر او اسمرت الشجر، اسمر الشجر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بغیر تا کے، اور اسمرت الشجر